الجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بالخصوص آج کی پاکیزہ اور مقدس محفل پاک ہمارے یونس بھائی نے اپنے بیٹے محمد شہباز قادری ان کی شادی کے موقع پہ اہتمام کیا ہے۔ دعا کریں اللہ رب الجلال اس شادی میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ آپ جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے اور بالخصوص شادی کے موقع پہ محفل میں آنا اور اس بات کا اظہار کرنا کہ ہمیں اللہ سے بھی پیار ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار ہے، اور ہماری شادی کا انداز بھی وہ ہوگا جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بالخصوص ہمارے یونس بھائی اور ہمارے سلیم بھائی تشریف فرما ہے، ہمارے بادشاہ بھائی، غلام شبیر بھائی، حاجی ایوب صاحب اور دیگر دوست احباب، نذیر بھائی، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں، اللہ رب الجلال آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اور بالخصوص آج کی ہمارے شہباز بھائی کی شادی کے پاکیزہ اور مقدس موقع پہ جو محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بالخصوص اس کی برکتوں اور رحمتوں میں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ تو شادی کی چند باتیں، اور مجھے بھائی نے بھی کہا ہے کہ آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شادی کا جو واقعہ ہے وہ بھی بیان کریں، تو دعا کریں۔ میں چند باتیں عرض کروں گا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو سنیں اللہ رب الجلال اس کے صدقے اللہ تعالی ہم سب پہ بھی اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ یقیناً والدین کے لیے یہ موقع بہت بڑی خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یا بیٹی کے شادی کے مرحلے کو دیکھ لیں، اور یہ بات ہے اس کے لیے کئی سال انتظار ہوتا ہے کہ ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے یا بیٹی کے لیے وہ لمحات لے کے آئے گا کہ جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی یا پھر میری بیٹی کی شادی ہوگی۔ ایک خوشی تو یہ کہ اب بیٹے کی شادی ہو رہی یونس بھائی کے لیے، ہمارے شہباز بھائی کی شادی، ایک خوشی یہ کہ شادی اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ شادی کا موقع ہے، لیکن شادی کا رسم اور شادی کا رواج ہم نے انداز وہ اختیار کیا ہے جس سے رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اور یقین کریں یہ بہت بڑی خوشی ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہے کہ بندہ شادی کے موقع کو اس انداز میں، اس طریقہ کار پہ گزارے کہ اس انداز کو دیکھ کے ہمیں لگتا یہ ہے ہم پہ رب بھی راضی ہو گیا ہے، رب بھی رسول بھی راضی ہو گئے ہیں۔ اور پھر یقین کریں جو شادی میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی رحمتیں ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ پہ یہاں تک ارشاد فرمایا جو لوگ شادی پہ جاتے ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنت نکاح میں شرکت کرنی ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس سنت ہے۔ میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جتنے قدم اٹھا کے شادی میں جاتا ہے میرا رب اس کے ایک ایک قدم پہ اس کے لیے عبادتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اس کے لیے بندگی کا ثواب ہے، عبادت کا ثواب ہے، ریاضت کا ثواب ہے۔ یار دیکھو تو صحیح، ہم جاتے شادی کے لیے ہے لیکن اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ تیرے اور میرے نبی کی باقاعدہ واضح حدیث ہے کہ شادی پہ جتنے جانے والے کے قدم اٹھتے ہیں میرا رب ہر قدم پہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، ہر قدم عبادت بنتا ہے۔ اور یہ عبادت کب بنے گا؟ جب ہم نے شادی کا ماحول عبادت والا بنایا۔ یقین کریں آپ دیکھیں نا، یہ شادی جو ہے یہاں سے نسل انسانی اس نے آگے چل رہا ہے۔
اب نسل انسانی آگے چلے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ فرمایا میری امت جتنی زیادہ ہوگی، فرمایا قیامت والے دن میں سارے نبیوں پہ اس لیے فخر کروں گا کہ میرے رب نے سب سے بڑھ کے امت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اب یہ ہے نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا آغاز۔ یار سوچو تو صحیح، جس شادی کے لمحات سے ہماری نسل یہ آگے چل رہی ہے، نسل در نسل یہ آگے چل رہی ہے، ہمیں انداز وہ اختیار کریں ہماری نسل میں طیب ہو، وہ پاکیزگی ہو، وہ طہارت ہو، وہ نفاست ہو۔ اور یار جس نسل نے آگے چل کے نبی کے لیے فخر کا باعث بننا ہے، اس نسل کو اپنی شادی کا جو موقع ہے یہ ایسا اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ کے نبی راضی بھی ہو جائیں، یہ اختیار کرنا چاہیے۔ بولا مجھے آپ بتائیں اگر کسی شادی پہ ڈھول ڈمکے ہو، گانے باجے ہو، کیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ کیا وہاں پہ جانے سے قدم قدم پہ ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ ثواب تب ہوگا جب ہم نے شادی کا ماحول وہ بھی اپنے رب کی رضا کے مطابق بنایا ہوگا۔ کیا ہم نے اپنی شریعت کے اندر اور تاریخ پوری پڑھ کے دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، صرف 2 نبیوں کے علاوہ سارے نبیوں نے شادی کی ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ لیکن یقین کریں ہر موقع پہ جس نبی کی شادی آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور کہیں اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو شادیوں میں ملیں گے، اللہ رسول کی چاہت والے انداز، جس نبی کی مرضی شادی کا انداز آپ دیکھ لیں، حضرت آدم رضی علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک، اور پھر جن لوگوں کی نسبتیں میرے مصطفیٰ سے ہوئی ہے انہوں نے بھی شادیاں ویسے کی ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اور یقین کریں اب باقاعدہ طور پہ لوگوں میں محبت آ گئی ہے۔ پہلے تو واقعتاً لوگ کہتے تھے نہیں جی جس کے گھر میں شادی کے موقع پہ ڈھول ڈھمکے نہیں ہوں گے یہ تو ایک فاتحہ خوانی ہے، یہ تو پتہ نہیں کیسے کوئی کھلا ڈھونڈنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اور یار دیکھو تو صحیح، تیرے رب نے تجھے خوشی کا موقع دیا ہے، تجھے تو رب کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں نا، رب نے تجھے غمی سے بچایا، آج کے دن تیرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں بلکہ رب نے خوشی بھی دی ہے اور بیٹے کی شادی کا موقع بھی ہے۔ اس پہ تو ہمیں چاہیے رب نے خوشی دے دی ہے تو میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ اور پھر دیکھیں یہ چند دن پہلے باقاعدہ میں کہہ رہا ہوں یہ ماحول ہوتا ہے، ہمارے امین بھائی بیٹھے ہوئے، یہ چند دن پہلے امین بھائی کی شادی ہوئی، باقاعدہ محفل پاک کا اہتمام۔ آج ہمارے شہباز بھائی کی شادی ہے، ہمارے یونس بھائی نے بڑی محبتوں کے ساتھ محفل پاک کا اہتمام کیا۔ کل یقین کریں یہ ایک مبارک شاہ کے ٹول کے پاس وہاں شادی انہوں نے بیان کے لیے وہاں پہ کہا، شہر میں ایک شادی وہاں پہ بیان کے لیے انہوں نے کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اب دل کرتا ہے شادی بھی ہو جائے اللہ رسول راضی بھی ہو جائے، اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور بخاری ہماری کتنی معتبر کتاب ہے، میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصرا نساء وصبیان یرجعون من عرس، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے حضور نے دیکھا کچھ بچے اور کچھ عورتیں وہ ایک شادی سے واپس آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے تھے؟ بولو صحیح نا، کہاں سے؟ شادی سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے انہیں دیکھا تو یقین کریں میں نے جو حدیث کے جملے پڑھے ہیں کہ وہ جو آنے والے تھے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصرا نساء وصبیان یرجعون من عرس، سرکار نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں کچھ بچے ہیں وہ شادی سے واپس آ رہے ہیں۔ جب سرکار نے دیکھا کہ شادی سے آ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے فقام رسول اللہ ممتنن، میرے نبی اتنے راضی ہوتے ہیں شادی سے آنے والوں کو دیکھ کے، میرے نبی اتنے راضی ہوتے ہیں اتنے راضی ہوتے ہیں، جلدی جلدی بڑے پیار سے بڑی محبت سے، یعنی آسان لفظوں میں ایک لغوی ترجمہ یہ
یہ بھی ہو سکتا ہے استقبال کرنے کے لیے کوئی اور نہیں، محبت کرنے کے لیے کوئی اور نہیں، پیار کرنے کے لیے کوئی اور نہیں۔ حدیث کے جملے ہیں، شادی سے آنے والوں کو جب دیکھا فقام رسول اللہ ممتنن، انہیں دیکھ کے میرے نبی جلدی جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یار سرکار جن کے لیے کھڑے ہو جائے وہ کوئی معمولی لوگ ہوں گے؟ فقام رسول اللہ ممتنن، میرے آقا جب کھڑے ہوئے اور سرکار نے پھر انہیں دیکھ کے جو جملہ بولا، سرکار سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے جب دیکھا فرمایا ہاں بھائی بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ سرکار سے کچھ بھی پوشیدہ، وہ تو زمین سے بیٹھ کے عرش کی باتیں پڑھ لیتے، وہ تو مدینے میں بیٹھے ہیں موتے کی خبریں جانتے ہیں۔ وہ پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ تجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویک کے چند شرماوے، تجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویک کے چند شرماوے، تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے او جاوے سیر کرن لئی، جے او جاوے سیر کرن لئی ساری دھرتی لپ لپ جاوے، جے او رکھے ہاتھ وچ پھلاندے ہاتھ پھلا تو ود جاوے، اوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، بجلی ڈاٹی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، اکھ اکڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے خود خودے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، اوے توبہ توبہ حسن نبی دا جیدی چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر، بولے سانو کدھر نظر۔ اور میاں صاحب نے تو بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا، آپ فرماتے اے ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے پر تیری شان جیا نہیں ہو ڈٹھا، ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہیں ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشق اصلی جو ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے اے پہندہ رات دینے اے ہو شو ڈٹھا، پر اللہ والیا گل مکا چھوڑی اے تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا، اللہ والیا گل مکا چھوڑی تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا۔ اللہ والے کون ہے؟ پیر والے شاہ سے پوچھتے ہیں، آپ فرماندے نے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، تے جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، تے جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں، او جڑے محرم راز حقیقت دے او کدی راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اب سنے سرکار نے دیکھا اور میں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم شادی سے آ رہے ہیں۔ یقین کرے سرکار نے جو جملے بولے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اتنا سکون۔ میرے آقا نے شادی سے آنے والے جو بچے تھے جو عورتیں تھی انہیں دیکھ کے فرمایا انتم احب الناس الیہ، بخاری کے جملے ہیں۔ ایک تو شادی سے آنے والوں کو دیکھ کے سرکار نے دیکھا جلدی جلدی کھڑے ہو گئے، پھر سرکار بولے انتم احب الناس الیہ، فرمایا شادی سے آنے والوں آج زمین پہ تم میں محمد کو سب سے زیادہ پیارے لگ رہے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا انتم احب الناس الیہ، فرمایا شادی سے آنے والوں، فرمایا تم میں محمد کو سب سے پیارے لگ رہے ہیں۔ یار ہم سرکار کے پیارے کب بنیں گے؟ جب شادی سے واپسی ہو، شادی پہ آئے، لیکن شادی پہ آ کے ہم اللہ رسول کو راضی کریں گے تو نبی کے پیارے بنیں گے نا، ایسا ہی ہے نا۔ اب اگلے جملے سنیں۔ اچھا یار ایک جملہ سنیں، جب شادی سے آنے والوں کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں انتم احب الناس الیہ، اور شادی سے آنے والوں تم میں محمد کو بڑے پیارے لگتے ہو، تو جس کی شادی ہو رہی ہوگی وہ بندہ خود میرے مصطفیٰ کو کتنا پیارا لگے گا۔ ایک مرتبہ سارے ہمارے یہ شباز بھائی انہیں مبارکباد بھی میں دینی چاہیے، اور اس میں حدیث بیان کرتا ہوں، اس پر سارے کہہ دیں شباز بھائی آپ کو مبارک ہو شادی۔ اب اس میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث سیاستہ میں حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کی شادی ہوئی۔ آپ تاریخ پڑھیں مکے کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پڑھ کے مکے میں کوئی امیر آدمی نہیں تھا، یہ سب سے بڑے امیر بندے تھے۔ اس دور میں شادیوں کا انداز پتہ کیا ہوتا تھا؟
جس کی شادی ہوتی نا اس کے کپڑوں پہ رنگ لگا دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے بندے کی شادی ہو گئی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ دربار رسالت میں آئے. میرے کریم آقا نے جب دیکھا نا کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا ہے، فرمایا عبد الرحمن مجھے لگتا ہے تیری شادی ہو گئی ہے. یار کتنے خوش قسمت لوگ تھے جنہیں سرکار کہتے عبد الرحمن تیری شادی ہو گئی ہے، لگتا ہے شادی ہو گئی. عرض کی یا رسول اللہ بالکل میری شادی ہو گئی ہے. اب سنے سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بارک اللہ لکا. فرمایا عبد الرحمن اللہ پھر تیری شادی میں برکت عطا فرمائے. کیا بولا؟ بارک اللہ لکا. جواب بھائی بارک اللہ لکا یہ جملے میرے مصطفیٰ کے ہیں. حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا اور کہا بارک اللہ لکا، اے عبد الرحمن بن عوف رب تیری شادی میں برکتیں ڈالے. اور یار جس کی شادی میں برکت کی دعا مصطفیٰ فرما دے اس کا مطلب ہے برکتوں کا رب نے نزول فرما دیا ہے. برکتیں آ گئی ہیں، برکتیں برسی ہے اور چھما چھم وہاں پہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. اس لیے یہ تو یونس بھائی سوچے میرے نبی فرماتے ہیں بارک اللہ لکا. اے عبد الرحمن اللہ تیری شادی میں برکت عطا فرمائی. اچھا اگر مرد ہونا تو یہ کہنا چاہیے بارک اللہ لکا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائی. اور اگر لڑکی کی شادی ہو بچی کی تو پھر کہنا چاہیے بارک اللہ لاکی، کاف کے نیچے سے کہ اے بیٹی اللہ تجھے برکت عطا فرمائے. اب دیکھیں یار آپ مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیں اگر ناچ گانے ہوتے، غلط رسم و رواج ہوتا، کیا کوئی بندہ کہتا شباز بھائی بارک اللہ لاکا تیری شادی برکت ہوئے؟ نہیں کہنا تھا نا. یہ سرکار کی حدیث پہ عمل بھی کس نے کرنا تھا؟ ورنہ ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ لکھا ہے جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس پہ اللہ راضی ہو پھر اللہ وہاں پہ برکتیں نازل کرتا ہے. اور فرمایا برکت ایک دن کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے اس کی جتنی نسلیں آئیں گی اللہ ساری نسلوں میں برکتیں عطا فرما دے گا. اچھا مجھے بتائیں تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، تقریر ہوئی، یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ فرما برداری ہے؟ اللہ کی رضا کا کام ہے؟ فرمایا جہاں پہ اللہ کی اطاعت ہو رب راضی ہوتا ہے، اور جب رب راضی ہو رب کی برکت اترتی ہے، اور جب رب کی برکت اترے میرے نبی فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے جتنی پشتیں آئیں گی اللہ ساری پشتوں میں برکتیں عطا فرما دے گا. ہمارے یونس بھائی نے دیکھے شادی کا موقع بیٹے کی بھائی شباز کی، انہوں نے کیا کیا؟ اطاعت خدا بندی کی. اور جب روایتیں کہتے ہیں اللہ کی اطاعت ہو وہاں پہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہو وہاں پہ اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے شادی کے موقع پہ یہ محفل سجا کے ہم نے اپنے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے جتنی نسلیں آئیں گی ہر ایک کے لیے اپنے رب سے برکتیں طلب فرما لی ہیں. اور ساتھ دوسری بات بھی سنیں، جہاں بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں پہ رب کا غضب ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کا غضب ہوتا ہے کتابوں میں لکھا ہے اس بندے کی 7 پشتوں تک اللہ کی لعنت برستی ہے. گندا کام تو نے کیا لعنتیں تیری نسل پہ جاتی ہے. تو ہمیں گندا کام نہیں بلکہ اچھا کرنا چاہیے. شادی کا موقع ہے تاکہ میری نسلوں میں رب کی برکتیں آئیں. یار ایک بات اور یہاں پہ آپ سے کرتا ہوں، دیکھیں شادی کا موقع ہوتا ہے، کئی رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں وہ شاید شادی سے مہینہ پہلے بھی گھر میں آئیں، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یونس بھائی منانے کے لیے آئیں گے تو پھر ہم جائیں گے، والد صاحب آئیں گے تو ایسے ہوتا ہے. یہ تو ایسے کی بات کی ہے نا اکثر شادیوں پہ کبھی چاچا ناراض، کبھی تایا ناراض، کبھی مما ناراض. اچھا مجھے بتائیں تایا ناراض ہم کیا کہتے ہیں؟ تائے تو بغیر ساری شادی نہیں ہونی، نہیں آندہ تو نہ ہوئے، یہ کہنے ہیں نہیں یار کوئی نہیں خیر تایا نہ جا کے منا لیں گے، تائے کو منا لیتے. پھپھو ناراض ہو جائے کیا کہتے ہیں؟ پھپھو نہیں آئے گی شادی نہیں ہوگی، ہو جائے گی، لیکن پھر بھی پھپھو کو کیا کرتے ہیں؟ بولو تو صحیح نا یار، منانا چاہیے تھا. ناراض نہیں بیٹھے پھپھو سارے، اللہ راضی رکھے. تو اگر پھپھو ناراض اسے منا لیا، چچا ناراض اسے منا لیا، تایا ناراض اسے منا لیا، اور یار جتنے رشتے دار ناراض تھے شادی پہ جب سب کو منا لیا تو میرے بھائیوں پھر شادی پہ رب کو بھی منانا چاہیے، رب کے نبی کو بھی منانا چاہیے. نعرہ رسالت،
سارے ناراض ہم نے منا لیے تو اللہ رسول کو بھی منانا چاہیے. اور اللہ کی قسم اگر یہ مان گئے نا تو دیکھنا پھر تیری شادی میں برکتیں کیسی آتی ہیں. ورنہ آپ یقین کریں کئی شادی ہوتی ہیں ہم نے ایک دفعہ منع کیا, کہنے لگے مفتی صاحب تسی ایویں درمیان چاہ کے ٹانگ اڑا دیں ہو, شادی کا موقع ایسی جو مرضی کریے. ہم نے سمجھایا نہیں, جو مرضی نہیں, شادی پہ بھی کرنا وہ چاہیے جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے. نہیں مفتی صاحب کرنا چاہیے. آپ یقین کریں 3 دنوں کے بعد وہی عورت آئی, حضرت جی کوئی تویز دے دو, بچی نے تو لگتا سایہ ہو گیا, جنات ہو گیا نا, میرا بچہ تے کول جاندہ تے ڈردا ہے, جنات ہے. اب مذاق میں کیا کیا اور کرنے تھے غلط کام. مفتی صاحب پھر وہی ہوگا تسی کہنے لگ گئے ہو. بھئی جب اللہ رسول کو ناراض کریں گے تو پھر وہاں پہ رحمتیں برستی نہیں ہے. کیا لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ یقین کرے اللہ معاف فرمائے, 1000 بار توبہ کرتے ہیں. ہم نے ایسے شادی کرنے والے پتہ نہیں کیا سے کیا غلط انداز اختیار کرتے ہیں. ہم نے دیکھا اگلے دن بھی طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں. اور یار اللہ کو راضی کریں. اور یقین کریں مجھے پتہ ہے میں شاید 50 60 70 شادیوں پہ میں نے تقریریں کی ہوں گی شادیوں پہ, اور مجھے یہ بھی پتہ اللہ کے فضل سے جس شادی پہ محفل ہوئی ہے میرے رب نے 7 بیٹے اور بیٹیاں بھی عطا فرما دی ہے. کوئی اللہ رسول راضی ہوں گے تو سب کچھ ہمارا بہتر ہو جائے گا. ہم اپنے انداز دیکھیں, حضرت فاروق اعظم نے جب اپنے بیٹے حضرت اعظم کی شادی کی, اور حضرت اعظم کون ہے, ان کی جو بیٹی تھی وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی والدہ تھی. شادی کیا تھی انداز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم نے کتابوں میں پڑھا رات ہوتی آپ گلیوں میں چکر لگاتے تھے کہیں میری رعایا کا کوئی بندہ پریشان تو نہیں ہے, کسی کو کھانے کی حاجت تو نہیں ہے. حضرت عمر اپنے کندھے پہ بوریاں لاد کے گھر میں پہنچاتے تھے. ایک دفعہ آپ جا رہے تھے, ایک گلی میں نا عورت تھی, اس کی والدہ تھی, لڑکی کی والدہ, کہنے لگی بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دو. دودھ میں کیا کرو, بولو صحیح نا, پانی ملا دو. بیٹی نے آگے سے کہا امی آپ کو پتا نہیں حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملا کے بیٹے سے منع کیا ہے. امی میں نے نہیں ملانا. اب ماں پتا کیا کہنے لگی بیٹا آپ دودھ میں پانی ملا دو. عمر نے روکا تو ہے لیکن عمر ہمیں کون سا دیکھ رہا ہے, عمر دیکھ تو نہیں رہا, ملا دو پانی. اب بیٹی کے جو جملے تھے ایمان تازہ کرتے ہیں, کہا امی عمر نے اپنی وجہ سے نہیں, عمر نے منع کیا ہے رب کی وجہ سے. اگر اب ہمیں عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, امی ہمیں عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اس لیے میں دودھ کے اندر پانی ملاتی نہیں. جب یہ بات کی حضرت عمر سن رہے تھے, اپنے غلام عاصم اور اسلم کو کہا اس گھر کی نشانی رکھو. اگلے دن صبح آپ نے بھیجا اس گھر کے بارے میں پتہ کر کے آؤ. پتہ چلا اس میں ایک بچی ہے, ایک اس کی بیوہ والدہ ہے, اور اس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے, اس کی ایک بیٹی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ اے عورت کیا تو اپنی بیٹی کی شادی وقت کے بادشاہ حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہے؟ بادشاہ کے ساتھ, بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ شادی, اور کیا چاہیے؟ کہا بالکل. جب بات طے ہو گئی حضرت عمر نے اپنے بچوں کو بلایا, حضرت عبداللہ ابن عمر, اور میں عبداللہ ابن عمر کیا ارادہ ہے اس سے شادی کا؟ کہا ابا جی میری شادی تو ہو چکی ہے. عبد الرحمن کو بلایا, کہا کیا ارادہ؟ کہا ابو جی میری شادی بھی ہو گئی. پھر حضرت عاصم کو بلایا, کہا بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا ابا جی اتنی طیب و طاہر لڑکی ملتی ہے تو میری شادی کر دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کی شادی اس لڑکی سے کی جس کے خوف دل میں اللہ کا خوف تھا. اب شادی ہوئی, پھر ان سے جو بیٹی پیدا ہوئی, اللہ نے بیٹی دی, اور وہ بیٹی آگے چلتے چلتے اس بیٹی کی جب شادی ہوئی اللہ نے اسے جو بیٹا دیا وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی ذات بابرکات تھی. اور حضرت عمر بن عبد العزیز ان کے دور میں میں نے کتابوں میں پڑھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ آ کے پانی پیتے تھے. شیر بھی وہیں پہ, بکری بھی وہیں پہ. آپ کے دور میں خلیفہ عبد الملک تھا, اس نے ایک دفعہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو بلایا, کوئی بات چیت ہو رہی تھی, آپ کیونکہ وزیر تھے. اب خلیفہ نے پتا کیا کہا بادشاہ نے, بات چلی نا تو حضرت عمر بن عبد العزیز کو کہنے لگا اے عمر تم جھوٹ بول رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو,
جھوٹ بول رہے ہو. حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب یہ بات سنی نا، پتا کیا جملہ بولا؟ کہا خلیفہ اپنی زبان سنبھال کے بول، رب کعبہ کی قسم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک عمر بن عبد العزیز نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. اور میں نے تو آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اور یار جس نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا اس کی جو امی جان ہے، یہ امی جان جن کے بدن سے آتی ہے، یہ وہ تھے جو رب سے ڈرتے تھے اور شادی کی تو بڑی عاجزی انکساری کا انداز تھا. ورنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب میں نے واقعہ بیان کیا، سرکار نے کہا تیری شادی ہوگی بارک اللہ کا، حالانکہ سب سے امیر بندے تھے لیکن پھر بھی سادگی ہے. ایسی جدوں تک پورے محلے نو تنگ نہ کر لیے تو ساری شادی نہیں ہوندی. اس لیے انداز وہ اختیار کریں، کیونکہ بات زیادہ ہو جائے گی. وہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے بھی آ کے کہا تھا بیان شروع کرنے سے پہلے کہ حضرت علی اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ تھوڑا سا بیان کر دیں. یقین کریں وہ کیا کیفیت ہوگی. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ حضرت علی اور دوسری طرف حضرت فاطمہ. ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق، انہوں نے کہا تھا مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، بانوے آتاج دارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فرمائے یہ کیفیت حضرت فاطمہ الزہرا نور چشم رحمت للعالمین آ امام الاولین و آخرین. یہ دونوں شخصیات اب کیا کیفیت ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باقاعدہ نکاح کے پیغام آئے. کس نے بھیجا؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، دیگر بڑے بڑے سرداروں نے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں بھیجا، آقا اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہم سے کر دیجئے، جن کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے. دیکھیں صدیق اکبر جیسے، فاروق اعظم جیسے اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام حضرت فاطمہ کے لیے بھیجا. لیکن سرکار کا ایک ہی جملہ تھا، پتہ حضور کیا فرماتے؟ فرمایا میں بیٹی کا نکاح تو کروں گا لیکن اس کے لیے مجھے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار ہے. میں تو رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. جب میرے رب کا حکم آئے گا اور جس کے ساتھ شادی کا میرا رب فرمائے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی کے ساتھ فرماؤں گا. یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا انداز. پھر حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت سعد کہتے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی. یار سارے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، حضور نے ہر ایک کو یہی کہا کہ مجھے رب کے فیصلے کا انتظار ہے. آپس میں پتہ کیا مشورہ کیا؟ یار حضرت علی نے ابھی تک پیغام نکاح نہیں بھیجا، ہو سکتا ہے پیسوں کی کمی ہو، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. یہ تینوں حضرت علی کے پاس گئے، کہا علی جو بھی مسئلہ ہے وہ تیرا ہم حل کریں گے، ذرا ایک مرتبہ تم بھی بارگاہ رسالت میں نکاح کے لیے چلے جاؤ. کیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرتے. حضرت علی فرماتے ہاں اس بات سے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اب کیا کیا آپ نے؟ اپنی زیرہ گھوڑا وہیں پہ چھوڑا اور دربار مصطفیٰ میں آ گئی. اور انداز دیکھیں کتنا پیارا. آقا میری پرورش بھی آپ کے گھر میں ہوئی ہے، آقا آپ کی صحبت، آپ کی تربیت، آپ کی شفقت وہ ساری میرے اوپر ہے. حضور اب میرا دل کرتا ہے میرا بھی اپنا گھر ہو، میری اپنی بیوی ہو. حضور یہ میرا دل کرتا ہے. اب ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا، حضرت علی جب آ رہے تھے نا، حضور اپنے گھر میں تھے اور جب دروازے پہ آئی، کنڈی کھٹکھٹائی، حضرت ام سلمہ گھر میں تھی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ام سلمہ دروازہ کھولو، جو آ رہا ہے اسے آنے دو، اسی لیے کہ ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اب سنیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے کنڈی کھولی، میں اوٹ میں ہوگی. حضرت علی المرتضیٰ جب اندر آئے دربار مصطفیٰ میں آ کے جب بیٹھے، میرے اور آپ کے آقا نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا علی ابھی تیرے آنے سے پہلے رب نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا ہے
اور بڑی پیاری بڑی مقدس بڑی اچھی بات کر کے گیا ہے. وہ فرشتہ مجھے یہ کہہ کے گیا ہے محبوب رب نے حضرت فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ حضرت علی سے کر دیا ہے, آپ زمین پہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے فرما دیجئے. فرمایا علی مجھے تو تیرا انتظار ہو رہا ہے, مجھے تو تیرا انتظار ہے. اب کیا ہوا, جب یہ بات ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت بلال کو بلایا. فرمایا بلال اعلان کرو. سارے لوگ مسجد میں آئے. اب میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کرنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہوں. اب یار کیسے مقدس لمحات تھے, وہ نکاح کا انداز دیکھیں کتنا حسین و جمیل. اب کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور جب آئے مسجد میں صحابہ کرام رضوان بھی تشریف فرما تھے. میرے آقا منبر پہ بیٹھے اور منبر پہ سرکار نے پھر وہی جملہ بولا تاکہ کوئی یہ نہ سوچے ہم سے سرکار نے اپنی بیٹی کا نکاح کیوں نہیں کیا. میرے مصطفیٰ منبر پہ بیٹھے خطبہ پڑھا اور پھر فرمایا لوگوں ابھی رب نے میرے پاس فرشتہ بھیجا ہے اور اس نے مجھے آ کے پیغام بھیجا ہے کہ محبوب رب نے آسمانوں پہ حضرت فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے, آپ زمین پہ حضرت فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے فرما دیں. سرکار نے ان کا خطبہ پڑھا. پھر حضرت علی کو بھی کہا علی تم بھی منبر پہ آؤ. انہوں نے بھی خطبہ پڑھا. پھر کیا ہوا, نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد مہینہ روایتوں میں گزر گیا. حضرت علی سے بات صاحبہ نے کہا اب رخصتی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے رخصتی ہونی چاہیے. پھر عورتوں کے ذریعے سرکار تک پیغام بھیجا میرے مولود علیہ السلام علی تیرے پاس ہے کیا چیز. حضور میرے پاس گھوڑا بھی ہے, تلوار بھی ہے, زرہ بھی ہے. اب کیا ہوا, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی یہ گھوڑا تجھے جنگ میں کام آئے گا اور یہ زرہ یہ بھی کام آئے گی, تلوار بھی. ایک کتاب میں زین کا لکھا ہے فرمایا یہ جا کے نا بازار میں بیچ آؤ, جو پیسے ملے جہاز کا سامان لے لینا جہیز کا. اب کیا ہوا, حضرت علی فرماتے وہ زین لے کے میں جب بازار میں گیا نا کسی اور کے پاس نہیں گیا, سیدھا حضرت عثمان غنی کے پاس چلا جاتا ہوں. کہتے حضرت عثمان غنی سے میں نے کہا میں نے یہ بیچنی ہے. فرمایا ٹھیک ہے کتنے کی. کہتے سودا ہوا. حضرت عثمان نے بڑھ چڑھ کے مجھے 400 درہم اس کی عطا فرما دیے. کتنے 400 درہم. کہتے جب میں نے درہم لے لیے اور وہ زرہ حضرت عثمان کو دے دی. حضرت عثمان نے پتہ ہے محبت سے کیا فرمایا, فرمایا علی تجھے پیسے مل گئے. فرمایا بالکل مل گئے. کیا مجھے زرہ مل گئی, یہ زین مل گئی. کہا تم پیسوں کے مالک ہو گئے. فرمایا بالکل مالک ہو گیا. میں تیرے سامان کا مالک ہو گیا. کہا بالکل مالک ہو گیا. اب حضرت عثمان نے فرمایا اے علی یہ 400 درہم یہ بھی تم رکھو اور تیرا سامان یہ بھی میں تجھے واپس تحفہ عطا فرما دیتا ہوں, یہ میری طرف سے تحفہ لے. جب آئے سرکار کو بات بیان کی. حضور نے حضرت عثمان کے لیے برکت کی دعا مانگی. پھر کیا کیا, حضرت صدیق اکبر ایک اور صحابی کو کہا جاؤ سامان جہیز کا لے کے آؤ. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ صرف 6 چیزیں لے کر آئے. کتنی 6 چیزیں. نکاح ہو گیا, رشتہ پہلے ہو چکا تھا. اب رخصتی ہوئی. حدیثوں میں آتا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تک اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے آئے. پھر جب باہر نکلے حدیثوں میں آتا ہے وہ جو دروازے کی کواڑ ہوتے ہیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دکھاڑ وغیرہ بھی ہم کہہ دیں, حضور نے وہ پکڑی اور بتایا کیا کہا یا اللہ علی اور فاطمہ کے نکاح میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ علی اور فاطمہ کے نکاح میں برکتیں عطا فرما دے. حضور یہ کہہ کے واپس آ گئے. اب یقین کریں میں نے کتابوں میں جو بات پڑھی ہے نا جب رات ہوئی حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا بات چیت ہوئی. حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, رو پڑے. کہا فاطمہ میری بات کوئی ناگوار گزری ہو. کہا نہیں. کہا علی کیوں نہ ہو آج کی رات ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کے دربار میں ایسا نہ کرے. کہا ٹھیک ہے. حضرت علی بھی مصلی پہ, حضرت فاطمہ الزہرا بھی مصلی پہ. حدیث میں آتا ہے دونوں نے پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے گزارا. اگلا دن آیا روزہ رکھا, رات آئی پھر مصلی پہ بیٹھا. اگلے دن روزہ, رات آئی پھر مصلی پہ. 3 راتیں مسلسل مصلی پہ گزاری اور اپنے رب کی ذات کو راضی کرتے رہے. اب تیسرا دن جب گزرا رب نے جبریل امین کو پیغام دے کے بھیجا جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کے یہ کہہ دو
علی اور فاطمہ 3 دن گزر گئے ہیں، انہوں نے تو راتیں مصلی پہ کھڑے ہو کے گزار دی ہیں۔ ابو آپ ان کے پاس جائیں۔ اب حضور پھر خود گئے، حدیث میں آتا ہے اب 2-4 دن میں بس ختم ہو رہی ہے، سردی کا موسم تھا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کمبل میں تشریف فرما تھے نا، حضور گئے تو دونوں نے کمبل حضور کو دیا، حضور درمیان میں تشریف فرما ہوئے۔ اب ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا، حضرت فاطمہ نے حضور کا ایک قدم اپنے سینے سے لگایا، حضرت علی نے سرکار کا دوسرا قدم اپنے سینے سے لگایا، مالش کی اور سرکار کے قدموں کو تپش پہنچائی۔ پھر میرے آقا نے دونوں کو اپنی باہوں میں لے لیا اور واپس آتے ہوئے فرمایا اے فاطمہ، اے علی، اللہ تمہاری اس شادی میں برکت عطا فرما دے۔ باقاعدہ حضور نے پوچھا بھی فاطمہ تو نے علی کو کیسا پایا؟ حضور بڑا اچھا شوہر پایا۔ تو یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ان کی شادی کا موقع تھا، یہ شادیاں تھی، یہ انداز، رب بھی راضی ہوتا تھا، برکتیں بھی ہوتی تھی۔ دیکھیں نا، جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں پھر ہم میں سے ہر ایک بندہ کہتا ہے جب باپ ایسا ہو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونے والا، ماں ایسی ہو ساری رات وہ بھی مصلی پہ رہتی ہے، تو پھر ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں یہ کربلا میں سب کچھ قربان کروا دیتے ہیں اور نیزے کی نوک ہوتی ہے، اور پھر بھی ان کے سر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی رب کے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ پاکیزہ کرسیاں، اس لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ ہمارے یونس بھائی، ان کے بیٹے ہمارے شباز بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادی میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں بھی یہ رواج دینا چاہیے، غلط رسم و رواج سے بچیں، اچھا انداز اختیار کریں۔ ہم لوگ یہ اختیار کریں گے، یقین کریں آنے والی نسلوں میں جب برکت ہوگی، اس برکتوں کا اجر اللہ ہمیں دیتا ہے۔ تو یقین کریں اس کی برکتیں ہوں گی۔ بھائی تو کہہ رہے کہ بیٹی کی بھی، ہمارے جنت بھائی کی بیٹی کی بھی شادی ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ میرے محبوب کے وہ جملے یقین کریں برکت والے، بارک اللہ لاکا، عورت ہو بارک اللہ لاکی، اے بیٹا اے بیٹی اللہ تیری شادی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارا یقین کریں ایمان ہے کہ جہاں محبوب کی برکت والی بات آ گئی وہاں پہ برکتیں آ ہی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص ان کی شادی میں